بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ آج ظہر کے ٹائم ایک بات اللہ نے سمجھائی، پھر کچھ دیر کے بعد دماغ سے نکل گئی، تو ابھی سرچ کر رہا تھا کہ کون سا والا آج ویلاگ اپلوڈ کیا جائے۔ تھوڑا سا مغرب کے بعد ٹائم مل جاتا ہے سوچنے کا، تو وہ بات دوبارہ سے دماغ میں اللہ نے ڈال دی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسی پہ ویلاگ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ بات بہت مزیدار بات ہے، بہت مزیدار بات ہے کہ میں جب اپنے کلائنٹ سے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، یا پھر جو سیشن میرے باقاعدہ جو لوگ میرے سیشن دیتے ہیں، جب میں ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں تو بہت ساری چیزیں ایسی نکل کر آتی ہیں جس کے بارے میں وہ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں نہیں سوچا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس چیز پہ ریسرچ نہیں کی۔ ہم نے زندگی بنانے کے لیے ریسرچ نہیں کی۔ ہم تو جیسی لگی بدی زندگی ہے، اگر فیشن چل پڑا ہے کہ کپڑے اتار کے برہنہ گھومنا ہے تو ہم نے برہنہ گھومنا شروع کر دیا۔ فیشن چل گیا کہ سر سے پیر تک ڈھک کے چلنا ہے تو ڈھک کے چلنا شروع کر دیا۔ فیشن چل پڑا کہ شرٹ اتار کے گھومنا ہے، شرٹ اتار کے گھومنا شروع کر دیا۔ فیشن چل پڑا کہ ٹراؤزر اتار کے گھومنا ہے، ٹراؤزر اتار کے گھومنا شروع کر دیا۔ فیشن چل پڑا کہ چشمہ بہت بڑا لگانا ہے، بہت بڑا لگا لیا۔ فیشن چل پڑا کہ چشمہ بہت چھوٹا لگانا ہے، بہت چھوٹا لگا لیا۔ ہم نے اس چیز پہ بالکل ریسرچ نہیں کی ہوئی ہوتی کہ ہمارا اللہ کیا کہتا ہے اس بارے میں، دین کیا کہتا ہے۔ ایسے ہی ایک بات تھی، ایک خاتون نے ایک بات بولی میرے سامنے کہ سر یہ میری خواہش ہے۔ میں نے کہا دیکھیں، آپ کی خواہش بعد میں آتی ہے، پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کے اللہ نے یہ چیز الاؤ کی ہے آپ کو یا نہیں کی۔ اس لیے ہم نے زندگی ٹوٹل اللہ کے لیے گزارنی ہے، تو ہمیں اپنی گفتگو کرتے ہوئے بھی چیز سوچنی چاہیے۔ ہم کھانے کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کھانے کو برا کہنے پر اللہ ناراض تو نہیں ہوں گے۔ یہ جو ہم کب لباس پہن رہے ہوتے ہیں، یہ جو ہم مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، ایون ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کئی دفعہ بتا چکا ہوں، بیماری بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، تو بیماری کو بھی برا نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال جو اصل بات تھی جس کے لیے آج ویلاگ شروع کیا، وہ یہ تھا کہ نیکی میں اور اچھی بات میں فرق ہوتے ہیں۔ بہت وہ ہے مائنر سا، وہ ہے توجہ ہوگی تو سمجھ میں آ جائے، بہت زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اگر آپ رستے سے پتھر ہٹاتے ہیں، کانٹا ہٹاتے ہیں تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اگر آپ اس وجہ سے ہٹاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ نیکی ہے۔ اگر آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اگر آپ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ نیکی ہے۔ اگر آپ عبادت کرتے ہیں، فرض، واجب، سنت، نوافل کی عبادت کرتے ہیں تو ایک خدا کی عبادت کرنا ایک اچھا عمل ہے، لیکن اگر آپ اس کو اللہ کے حکم کے لیے کرتے ہیں تو یہ ایک نیکی ہے۔ اب اس سے فرق کیا ہوتا ہے دیکھیے گا، بہت میں بتا رہا ہوں نا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 آیت پر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اگر اللہ نے زندگی دی اور اللہ نے اس دماغ میں یہی صلاحیت دی تو ضرور بولیں گے۔ اس میں اچھا عمل اور نیکی میں فرق کیا ہو جائے گا اس طریقے سے، صرف سوچ آپ فرق ڈال رہی ہے تو کیا کچھ چینج ہو رہا ہے۔ اچھے عمل کو آپ فیس بک پہ بھی ظاہر کریں گے، آپ اپنے معذرت دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اپنے ارد گرد والوں کو بتائیں گے بھی۔ نیکی چونکہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے، اگر سیدھے ہاتھ سے کریں گے تو الٹے ہاتھ کو نہیں پتہ چلے گا۔ سب کو ڈھنڈورا نہیں پیٹتے رہیں گے کہ میں اپنے بھائی یا بہن کو مہینے کے اتنے پیسے دے دیتا ہوں۔
اب یہ چیز ہر کسی کو نہیں بتائیں گے کہ میں رمضان میں اتنی زیادہ تھیلے بنواتا ہوں. اب یہ نہیں ہر کسی کو بتاتے رہیں گے کہ میں جو ہوں وہ صدقہ خیرات کی مد میں اتنے پیسے دے رہا ہوتا ہوں. آپ یہ نہیں کہتے پھریں گے کہ میں تو سیلانی والوں کے پاس جا کر ہر مہینے ایک بکرا ذبح کرتا ہوں. اگر آپ نیکی کر رہے ہوں گے تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کا اور صرف اللہ کا معاملہ ہوگا. ایون ایسا بھی ہے جو ہم ارد گرد لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں، خود بھی پریکٹسنگ ہماری یہی ہے، ہم جس سے کروا رہے ہوتے ہیں اس تک کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. دوبارہ سے دہرا دوں بات، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ خاموش ہو گئے، آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آئی. ہر اچھا عمل ضروری نہیں ہے نیکی ہو. نیکی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ نے جو انداز بتایا ہے اس انداز سے کیا جائے، اتنی خاموشی اتنی رازداری سے کیا جائے کہ صرف اللہ کو اور آپ کو پتا ہو، وہ کسی کو نہ پتا ہو، نہ آپ کے فیس بک پہ اپڈیٹ ہو، نہ آپ نے کسی کو ذکر کیا ہو اپنے ارد گرد والے کو. اور مزہ تو تب ہے جس کے ساتھ نیکی ہو بھی رہی ہو کئی موقعوں پر اس سے بھی نہ سمجھ میں آئے. ہاں کئی موقعوں پہ اسے پتہ چل جاتا ہے، لیکن میں نے اپنی لائف کی پریکٹسنگ دیکھی ہے کہ اگر وہاں بھی نہ پتہ چلے تو کیا بات ہے اس بات کی. تو آج کا ویلاگ میں یہ سمجھانے جا رہا ہوں اچھے کام میں اور نیکی میں فرق ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے کام کرتے ہوں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ نیک بھی ہوں، آپ نیکی کا عمل بھی کرتے ہوں. لیکن میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں لیکن وہ ان کی شخصیت میں اٹریکشن نہیں ہے، وہ ان کے چہرے پہ نور نہیں ہے، وہ ان کی باتوں میں وزن نہیں ہے جو ایک نیک انسان میں ہوتا ہے. ان کی قبروں سے وہ روشنی نہیں ہے جو کہ کروڑوں اربوں خرچ کیا کرتے تھے. وجہ کیا ہے؟ وہ اچھے کام کرتے تھے، وہ نیک کام نہیں کرتے تھے. یاد رکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے جو اچھے کام ہیں وہ برے کام ہیں. بہت بہت احتیاط سے سنیے گا میرا آج کا یہ ویلاگ. میں کہہ رہا ہوں جو اچھے کام ہیں وہ نیک نہیں ہو سکتے جب تک صرف اللہ کے لیے نہ کیے جائیں، صرف اللہ کے انداز سے نہ کیے جائیں. نہیں سمجھ میں آ رہا بار بار سنیں، اس لیے کہ آپ اپنے اچھے اعمال کو اگر نیکیوں میں کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آپ کی قبروں سے خوشبو آئے گی. آپ کی قبر اس بات کی گواہی دے رہی ہوگی کہ اس کے اندر جو شخص ہے وہ میرا بندہ ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.